بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں جناب انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس ناموس آواز کی سختی کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر لے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات دھرم برم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بڑھ کر اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، تمام زیر و مخلوق جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک وحد و لا شریک کی ذات ذوالجلال و اکرام باقی رہ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا۔ آیت کریمہ، ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال و اکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہت کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ آج کے روز بادشاہت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، آیت کریمہ، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل موت جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کریں گے۔ زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹل میدان ہو جائیں گے جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمانوں سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر ایک انسان کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت بوٹی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر دیگر انبیاء کرام، پھر شہداء، پھر اہل ایمان اٹھیں گے، پھر نقاص، فجار، مشرکین، قبر سے مشرک کافر، فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا اور کوئی چونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔
کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوفیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وکاس اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔